صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیر الابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات. صلوات محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بار دیگر صلوات محمد وعلی محمد. اسیر کرب و بلا تیرگی کی راہوں میں اسیر کرب و بلا تیرگی کی راہوں میں چراغ دین فغاں سے جلا کے چھوڑ گیا. چراغ دین فغاں سے جلا کے چھوڑ گیا. وہ خود تو قید سے آزاد ہو گیا لیکن وہ خود تو قید سے آزاد ہو گیا لیکن ہر ایک یزید کو قیدی بنا کے چھوڑ گیا. ہر ایک یزید کو قیدی بنا کے چھوڑ گیا. صلوات محمد وعلی. ایک دعائے کلام ہے. اے خدا ایک اور موقع دے میری تقدیر کو. اے خدا ایک اور موقع دے میری تقدیر کو. اے خدا ایک اور موقع دے میری تقدیر کو. چوم آؤں میں بھی جا کے روضہ شبیر کو. چوم آؤں میں بھی جا کے روضہ شبیر کو. اے خدا
ایک اور موقع دے میری تقدیر کو. ایک دو کیا ہیں میرے مالک تیرے 14 چرا. ایک دو کیا ہے میرے مالک تیرے 14 چرا. راستہ دکھلا رہے بھٹکے ہوئے راہگیر کو. اے خدا ایک اور موقع دے میری تقدیر کو. یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس کی شہادت کے لیے. یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس کی شہادت کے لیے عرش سے آنا پڑا ہے آیے تطہیر کو. اے خدا ایک اور موقع دے میری تقدیر کو. فتوے دینے والے سارے مر گئے ذلت کی موت. فتوے دینے والے سارے مر گئے ذلت کی موت. روک پایا نہ کوئی بھی ماتم شبیر کو. اے خدا ایک اور موقع دے میری تقدیر کو. حشر تک پیغام یہ حر نے کیا لوگو رقم. حشر تک پیغام یہ حر نے کیا لوگو رقم. حشر تک پیغام یہ حر نے کیا لوگو رقم. خود بدل سکتا ہے انسان ڈوبتی تقدیر کو. اے خدا ایک اور موقع دے میری تقدیر کو. مسکرانا مشکلوں میں جس نے سکھلایا ہمیں. مسکرانا مشکلوں میں جس نے سکھلایا ہمیں. مسکرانا مشکلوں میں جس نے سکھلایا ہمیں. بھول ہی سکتے نہیں ہم اصغر بے شیر کو. اے خدا ایک اور موقع دے میری تقدیر کو. مدح مولا ہی لکھاتے ہیں مجھے اے مومنو. مدح مولا ہی لکھاتے ہیں مجھے اے مومنو. میں تو کاغذ پہ فقط لکھتا ہوں اس تحریر کو. اے خدا ایک اور موقع دے میری تقدیر کو. او میں غلام حضرت شبیر کہلاؤں علی. میں غلام حضرت شبیر کہلاؤں علی.
بس فقط اتنا صلہ ہی چاہیے تقدیر کو، اے خدا ایک اور موقع دے میری تقدیر کو، اے خدا ایک اور موقع دے میری تقدیر کو، چوم آؤں میں بھی جا کے روضہ شبیر کو۔ صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلی اللہ قبلہ کا حکم ایک سلام 5 منٹ تو پیش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھ۔ قبر کے حال سے مجھ کو نہ ڈرا پہلے سے، قبر کے حال سے مجھ کو نہ ڈرا پہلے سے، ہوگا موجود نصیری کا خدا پہلے سے، قبر کے حال سے مجھ کو نہ ڈرا پہلے سے، اس سے پہلے کہ مصیبت کوئی مجھ تک پہنچے، پاس ہوتے ہیں میرے عقدہ کشا پہلے سے، فاطمہ زہرا کو معلوم ہے کیا چاہتا ہوں، اور سوچتا ہی نہیں میں کوئی دعا پہلے سے، میں تو کہتا ہوں کہ اسلام نہ قرآن ہوتا، خلق ہوتے نہ اگر اہل کسا پہلے سے، قبر کے حال سے مجھ کو نہ ڈرا پہلے سے، اور جب زیارت کی دعا مانگی تو آیا یہ جواب، تیرے سینے میں تو ہے کرب و بلا پہلے سے، قبر کے حال سے مجھ کو نہ ڈرا پہلے سے۔ باب الحوائج کی بات کہ صرف عباس کا انداز جدا گانا ہے، ورنہ اس گھر میں تھی موجود وفا پہلے سے، قبر کے حال سے مجھ کو نہ ڈرا پہلے سے، خلد میں جاؤں گا میں اپنی بیاضیں لے کر، منتظر ہوگا وہاں فرش عزا پہلے سے، قبر کے حال سے مجھ کو نہ ڈرا پہلے سے، اور جا کے عباس کے قدموں میں رہوں گا میں شر، میں نے
جنت میں بنا لی ہے جگہ پہلے سے، قبر کے حال سے مجھ کو نہ بنا پہلے سے۔ بر محمد والے محمد۔ ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی حاجات کی برآوردگی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلة وثمارها متهدلة، مولده بمکہ وہجرته بطائبہ، علا بها ذکره وامتد منها صوته، ارسله بحجة کافیہ وموعظة شافیہ ودعوة متلافیہ، اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته وتنفسم عربته وتعظم كبوته ويكن مأبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانی، صاحبان فہم و فکر، الحمدللہ بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، ہمارا سلسلہ سخن اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہوا۔ شکر گزار ہوں میں آپ کا، بڑے انہماک، التفات اور توجہات کے ساتھ آپ میری کجمج بیانی سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ شب گفتگو اس مقام پر تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بغیر علم کے اللہ سے لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، بات کرتے ہیں اللہ پہ جاہل ہیں، ہدایت نہیں ہے اور کتاب منیر نہیں ہے۔ انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ہیں تین: علم، ہدایت، نجات۔ تین انسان کی بنیادی ضرورتیں۔ پہلی چیز ہے علم، دوسری چیز ہے ہدایت۔ تنہا علم کافی نہیں ہے، گمراہ کر سکتا ہے، اس لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور ہدایت کا مقصد کیا ہے؟ کہ نجات ہو۔ تو علم ہے، ہدایت ہے اور نجات ہے۔ سورہ نحل 16واں سورہ، آواز دی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے، پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم ذرہ برابر علم نہیں رکھتے تھے۔ ہر انسان ماں کے پیٹ سے، کوئی بھی انسان ہو، وہ ماں کے پیٹ سے علامہ بن کے نہیں آیا، ڈاکٹر بن کے نہیں آیا، انجینئر بن کے نہیں آیا۔ سب سے بڑی حقیقت یہی ہے، اللہ کہتا اخرجکم من بطون امہاتکم، ہم نے تمہاری ماؤں کے شکم سے تمہیں لا تعلمون بنا کے نکالا۔ لا تعلمون یعنی ان پڑھ، لا تعلمون یعنی گنوار، لا تعلمون
یعنی جاہل. اور اب اللہ کہتا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. تو ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی, سننے کے لیے 2 کان دیے, اور غور کرنے کے لیے 1 دل دیا. بھئی کمال ہو گیا. کہتا ہے جاہل نکالا, میں بھی ماں کے پیٹ سے جاہل آیا, آپ بھی ماں کے پیٹ سے جاہل آئے. اور پھر کہتا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ, ہم نے تجھے سننے کے لیے 2 کان دیے, دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی, اور غور کرنے کے لیے 1 دل دیا. تاکہ بھئی کمال تو ہو گیا, دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں, سننے کے لیے 2 کان, اور غور کرنے کے لیے 1 دل, یعنی ان 5 کے ذریعے اپنی جہالت مٹاؤ. اگر زحمت رہو تو آگے آ جائیں, تھوڑا آگے آ جائیں میرے بھائی, ادھر قریب آ جائیں, مجھ سے قریب ہو جائیں تو میں قریب ہوں نا. بھئی قرآن ہے, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ, خدا آپ کو سلامت ہے. بڑے کام کے جملے. ہم سے کان لے لو, ہم سے دل لے لو, ہم سے آنکھیں لے لو. اللہ نے سب کچھ تمہیں دیا, اور موڈ تو نہیں خراب ہے, پہنچ رہی ہے بات, گھبرائے تو نہیں بیٹھے. بھائی میں قرآن سنانے آیا ہوں, بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے. اللہ کہتا مجھ سے آنکھیں لے لے, دل لے لے, کان لے لے, سماعت لے لے, بصارت لے لے, بصیرت لے لے, یہ سب کچھ مجھ سے لے لے. اور یہ سب کچھ دینے کے بعد اللہ نے تم سے رگے گردن کا خون نہیں مانگا, بینک بیلنس نہیں مانگا, گاڑیاں کھوٹیاں نہیں مانگی. اللہ کہتا ہم سے لے لو, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بس ایک ہی ڈیمانڈ کی, لعلکم تشکرون. اگر آدمی کے بچے ہو تو ہمارا شکریہ ادا کرتے رہنا. سلامت رہے. اب بھائی کمال ہو گیا, بڑے کام کے جملے. پہنچ رہی ہے بات, گھبرا تو نہیں رہے. لا تعلمون کا مطلب کیا ہے؟ لا تعلمون قرآن کا لفظ ہے, آپ نہیں سمجھیں گے کون سمجھے گا. لا تعلمون کیا ہے؟ جاہل. لا تعلمون جاہل, لا تعلمون ان پڑھ, لا تعلمون گوار. اللہ کہتا تم سب لا تعلمون ہو, تم سب ہو جاہل. توجہ, تم سب لا تعلمون ہو. تو بھئی کمال ہو گیا, میں بھی جاہل آیا, آپ بھی جاہل آئے. لیکن اگر جاہل نہ ہوتے, اگر ہم جاہل نہ ہوتے تو یہ اسکول نہ بنتے, یہ یونیورسٹی نہ ہوتی, یہ کالج نہ ہوتے. ہے یا نہیں بھائی؟ سچی بات کر رہا ہوں میں. اگر ہاتھ نہیں اٹھتا سر ہلا دینا تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ قرآن پہنچ گیا. اگر ہم جاہل نہ ہوتے تو یہ کالجز نہ ہوتے, یہ اسکولز نہ ہوتے, یہ مدرسے نہ ہوتے. تو اللہ کہتا تم سب جاہل آئے ہو, لیکن مجھے معاف کرنا, مجھے کسی جھوٹی کتاب میں دکھاؤ کہ میرا نبی اور امام کسی مدرسے میں گیا ہو. اگر موڈ خراب نہیں ہے نوجوان بھائیوں کا جو دیواروں سے لگے ہوئے, تھوڑا قریب آ جاؤ بھائی, قریب آ جاؤ. فرش اعظم پہ بیٹھے ہیں نا آپ قریب آئیں گے تو میں آپ سے قریب ہوں گا قرآن کے ذریعے. اس لیے میں بیکار کی باتیں تو کرنے نہیں آتا, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ, موڈ تو نہیں خراب ہے بھائی. ہاتھ اٹھیں گے, ہاتھ کھولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. بڑے کام آپ جی سلامت رہے, خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو آباد رکھے. بھائی کمال ہو گیا, مجھے کسی جھوٹی تاریخ میں دکھلاؤ کہ میرا نبی اور امام کسی اسکول میں کسی مدرسے میں گیا ہو. بھائی کمال تو ہو گیا, یعنی فیصلہ اللہ نے کر دیا کہ تو جاہل ہے, تو جاہل ہے مالک, ہم تو جاہل ہیں, مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو جاہل نہ ہو. کام جو جوڑی آیت پر آیت سے فیصلہ ہوگا. سورہ بنی اسرائیل, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ہم نے تجھے علم نہیں دیا, ہم نے تمہیں نہیں پڑھایا, الا قلیلا, بس تھوڑے سے لوگ ہیں جنہیں ہم نے پڑھا کے بھیجا ہے. تھوڑے سے لوگ. سلامت رہے. آپ سلام. تھوڑے سے لوگ ہیں جنہیں ہم نے پڑھا کے بھیجا ہے. موڈ تو نہیں خراب ہے میرے بھائی, یہ ویڈیو تو ویسی بن رہی ہے میرے بھائی, میری طرف آپ متوجہ رہیں گے نا تو مجھے خوشی ہوگی. میں محنت کر کے قرآن سنانے آیا ہوں. میرے پاس فکرے, جملے, لفاظی, شاعری کچھ نہیں ہے. میرے پاس قرآن جیسا پیغام ہے, اور میں آپ کو قرآن نہ سناؤں تو کسے جا کر سناؤں بھائی؟ آپ قرآن سننے والے, اور اگر یقین نہ ہو جا کر چیک کرنا جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں. بھائی کمال ہو گیا. الا قلیلا, ہم نے تمہیں علم نہیں دیا, الا قلیلا, بس تھوڑے سے ہیں, ہم نے انہیں پڑھا کے بھیجا. مالک وہ ہے کون کا پڑھ سورہ مائدہ 5واں سورہ.
बड़े काम का। अब अल्लाह अब आगे बढ़ रही है बात। अब अल्लाह बता रहा है कि वो है कौन जिन्हें हमने पढ़ा के भेजा। तुम्हें तो नहीं हमने पढ़ाया, तुम तो जाहिल आए हो, तुम्हारी हैसियत और कुछ है कलील जिन्हें हमने पढ़ा के भेजा। मालिक वो कलील है कौन बता? का 5वां सूरा सूरह माइदा, वाइज अल्लमतुकल किताबा वल हिकमता वत तौरात वल इंजील। अल्लाह कहता है मैंने ईसा को हिकमत पढ़ाई, तौरात पढ़ाई, इंजील पढ़ाई, मैंने पढ़ाई। सलामत रहे आप जी, आप सलामत रहे, खुदा इन उठते हुए हाथों को आबाद रखे। अल्लाह कहता है मैंने भाई कुरान से फैसला होगा, मैंने हदीस नहीं पढ़ी। अल्लाह कहता है ईसा को मैंने पढ़ाया, ईसा को मैंने तौरात पढ़ाई, इंजील पढ़ाई, हिकमत पढ़ाई, किताब पढ़ाई, हमने। अल्लाह कहता है मैंने पढ़ाया। भाई कमाल हो गया, बेटा है मरियम का, अल्लाह कहता है मैंने पढ़ाया। घबराए तो नहीं मेरे भाई? वो जो पीछे बैठे में थोड़ा भाई करीब आ जाओ, और करीब हो जाओ, और करीब आ जाओ। फैसले काम के मेरे पास आज कुरान के बड़े फैसले। करीब आ जाओ, मेरे मुझसे करीब हो जाओ ताकि मैं कुरान के जरिए तुमसे करीब हो जाऊं। बड़े काम के जुमले। अल्लाह कहता है मैंने ईसा को पढ़ाया। किसने पढ़ाया? भाई आप तो अरब कंट्री में रहते हैं। वाइज अल्लमतुकल किताबा, मैंने पढ़ाया। बेटा है मरियम का, कहता है मैंने पढ़ाया। कायनात की कोई भी माँ हो, किसी भी मजहब की हो, किसी भी मजहब की हो, उसको यह हक है कि वो अपने बेटे को पढ़ाए। क्या माँ अपने बच्चों को नहीं पढ़ाती? ABCD अलिफ बे क्या नहीं पढ़ाती? पढ़ाती है ना। हर माँ को अल्लाह ने हक दिया है कि वो अपने बेटों को पढ़ाए, अपने बेटे को पढ़ाए। हर माँ को हक है, लेकिन कमाल हो गया, यानी वो हक जो हर माँ का है वो अल्लाह ने सबसे बड़ी माँ से ले लिया। अभी नतीजा आ रहा है। वो हक जो हर माँ का है कि अपने बेटे को पढ़ाए, वो अल्लाह ने मरियम से ले लिया। मरियम तुम सिद्दीका हो, मरियम तुम आलिमा हो, मरियम तुम मासूमा हो, मरियम तुम ताहिरा हो, मगर ईसा को नहीं पढ़ाओगी। मालिक क्यों? कहा भाई हमारा पढ़ाया हुआ है, हिदायत के लिए आया है, रहबर है, इसको इसकी माँ नहीं पढ़ाएगी। यानी अल्लाह ने फैसला कर दिया कि जब ईसा जैसे हिदायत करने वाले को उसकी सगी मां न पढ़ा सके, तो जो बेटियों से मसला पूछे वो क्या खाक हिदायत करेगा? सलामत रहे, बेटी से पूछे। सलामत रहे आप, सलामत रहे आप, सलामत रहे, सलामत रहे आप। पहुंच रही है बात भाई। कमाल हो गया, बड़े काम के जुमला। भाई कमाल हो गया, जिसे हमने पढ़ा के भेजा है, जो तुम्हारी हिदायत के लिए आया है, उसे मां नहीं पढ़ाएगी। मूड खराब तो नहीं हुआ? अब मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं। भाई कमाल हो गया, बड़े काम के जुमले। भाई कमाल तो हो गया, ईसा को हमने पढ़ाया। कहता ईसा को हमने, किसने पढ़ाया? हमने पढ़ाया। ईसा को तौरात हमने पढ़ाई, इंजील बाइबल हमने पढ़ाई। अल्लाह कहता मैंने पढ़ाई। और फिर आगे कहता है खिज़र के लिए वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने खिज़र को इल्म लदुन्नी दिया, हमने पढ़ाया, खिज़र को हमने पढ़ाया। और फिर दाऊद के लिए कहता है अल्लमनाहु सनअत लबूसिन, हमने उसे ज़रा साजी का इल्म सिखलाया, हमने सिखलाया। फिर यूसुफ के लिए कहता है अल्लमतनी मिन तावील हदीस, हमने यूसुफ को इल्म ताबीर ख्वाब सिखलाया। कितनी आयतें मैं कुरान से पढ़ूं? यूसुफ को हमने पढ़ाया, दाऊद को हमने पढ़ाया, सुलेमान भाई छोटा नबी नहीं है, सुलेमान बड़ा नबी है, बड़ा प्रोटोकॉल वाला नबी है। अल्लाह कहता उल्लिमना मंतिक़ तैर, इसे परिंदों से बातचीत का इल्म हमने सिखलाया। कमाल हो गया, यूसुफ को हमने पढ़ाया, मूसा को हमने पढ़ाया, ईसा को हमने पढ़ाया, खिज़र को हमने पढ़ाया। कमाल तो हो गया, सुलेमान को हमने पढ़ाया। तो इन सबको हमने पढ़ाया, इन सबको हमने पढ़ाया और एक एक डिग्री देकर भेजा। किसी को इल्म ताबीर ख्वाब, किसी को ज़रा साजी का इल्म, किसी को इल्म ताबीर ख्वाब, किसी को ज़रा साजी का इल्म, किसी को परिंदों से बातचीत का इल्म। लेकिन जब बात उसके मोहम्मद पे आई तो कहने लगा वअल्लमका मा लम तकुन तालम, मेरे मोहम्मद कायनात में जो कुछ था वो हमने तेरे अंदर समेट दिया। जो कुछ था, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। यार जो कुछ था
میں نے کوئی حدیث پڑھی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے بھائی, نہیں پڑھی نا, میں تو آیتیں پڑھ رہا ہوں. بڑے کمال بھائی کمال ہو گیا, بڑے کام کے جملے. اللہ کہتا ہم نے پڑھایا. اس کی شان بے نیازی دیکھو. اب اللہ کی شان بے نیازی دیکھو بھائی. اللہ ہے اللہ, شان بے نیازی ہو دیکھو. یوسف پیدا ہوئے ابراہیم کے گھر میں, انہیں وہاں پڑھا دیا. کہاں پیدا ہوئے یوسف؟ نہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو, بڑے کام کے جملے. یوسف پیدا ہوئے یعقوب کے گھر میں. ایسے سر نہ ہلانا, بڑے کام کے جملے. یوسف پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے؟ یعقوب کے گھر میں, اللہ نے انہیں وہاں پڑھا دیا. ابراہیم پیدا ہوئے طارق کے گھر میں, اللہ نے انہیں وہاں پڑھا دیا. کمال تو ہو گیا. سلیمان پیدا ہوئے داؤد کے گھر میں, اللہ نے انہیں وہاں پڑھا دیا. تو فیصلہ کیا ہوا کہ جو نبی اپنے گھر میں پیدا ہو رہا تھا اسے اللہ وہی پڑھا رہا تھا. اب قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ کہ جسے اللہ اپنے گھر میں پیدا کرے گا کیا تیرے کیسا چھوڑے گا؟ سلامت رہے آپ بھائی, کمال ہو گیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. ہم نے کائنات میں جو کچھ تھا وہ محمد تیرے اندر سمیٹ دیا. بھائی کمال تو ہو گیا, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ. محمد کے اندر ساری کائنات کا علم, ساری کائنات کا علم محمد کے اندر. یعنی داؤد زبور نہیں ہے, زبور داؤد نہیں ہے. موسیٰ توریت نہیں ہے, توریت موسیٰ نہیں ہے. عیسیٰ بائبل نہیں ہے, بائبل عیسیٰ نہیں ہے. بس اکیلا ہے پوری کائنات میں. جیسا قرآن ویسا محمد, جیسا محمد ویسا قرآن. بڑے کام بھائی. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا, ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا, اور میں 12 ربیع الاول آپ کو ایڈوانس میں سنا کے جا رہا ہوں. جیسا محمد ویسا قرآن. بھائی میرا پاک نبی, میں تو کہتا ہوں کہ مسخری نسل کے چھچھوڑے لوگوں کو کیا معلوم ہمارا محمد کیا ہے. ہم سے سنو آپ جی, آپ سلامت رہے. ہم سے سنو کہ ہمارا محمد ہے کیا. ہمارا محمد, تم نے بہت تیر مارا تو کہا کالی کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. بہت تیر مارا تو یہی کہا نا کہ کالی کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. لیکن اللہ جب اپنے محمد کی تعریف کرتا ہے, اللہ جب اپنے محبوب, اونٹ تو نہیں خراب ہے, ہاتھ کھولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. اللہ جب اپنے محمد کی تعریف کرتا ہے تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک تعریف کرتا ہے. اب سناؤں تمہیں میرا محمد, قرآن والا محمد. جب اللہ نے محمد کے چہرے کی تعریف کی کہا والشمس وضحاہا, جب محمد کے زلفوں کی تعریف کی کہا واللیل اذا یغشا, جب محمد کی آنکھوں کی تعریف کی کہا ما زاغ البصر وما طغى, جب محمد کے کانوں کی تعریف کی کہا وتعیّا اذن وعیّا, جب محمد کے زبان کی تعریف کی کہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جب محمد کے سینے کی تعریف کی کہا الم نشرح لک صدرک, جب محمد کے پیٹھ کی تعریف کی کہا ووضعنا عنک وزرک, جب محمد کے ہاتھوں کی تعریف کی کہا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, جب محمد کے قدموں کی تعریف کی کہا دنا فتدلی فکان قاب قوسین, اور پھر آخر میں محمد کے دماغ کی تعریف کی ما انت بنعمت ربک بمجنون, میرے محمد تو عصیان سے, نسیان سے, ہذیان سے پاک ہے, طاہر ہے, معصوم. بھائی میرے نوجوان بھائیوں, اللہ تمہیں آباد رکھے. قرآن سننے والے مومن بیٹھے میرے سامنے. اب میں پھر آیت پڑھتا ہوں. بھائی کمال ہو گیا, بڑے کام کے جملے. موڈ تو نہیں خراب ہوا. یہ جو دنیا بھر میں اختلافات ہیں, ایک دوسروں کو قتل و غارت کے گھاٹ اتار رہے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, انتشار, وہ ایک کو کافر کہے, دوسرے کو کافر کہے, ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں نا. اس کا حل یہ ہے, جتنے بھی اختلافات ہیں وہ اس لیے ہیں کہ محمد رسول اللہ تمہارے حلق میں اٹکا ہوا ہے, دل میں نہیں اترا. کلمہ تو سب پڑھتے ہیں, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.
محمد رسولullah. بھئی کمال ہو گیا. اللہ نے پورے قرآن مجید میں کسی نبی کو یہ پروٹوکول نہیں دیا جو ہمارے محمد کو دیا ہے. بھئی کمال ہو گیا. ابھی میں اس جملے کی دلیل دیتا ہوں کہ جو پروٹوکول ہمارے محمد کا ہے وہ پورے قرآن میں کسی نبی کا نہیں ہے. یعنی اللہ نے نہیں کہا کہ موسیٰ کی آنکھ میری آنکھ. بڑا نبی ہے، چھوٹا نبی نہیں ہے، کلیم اللہ ہے. کلیم اللہ پروٹوکول والا نبی ہے. اللہ سے جا کے تربہ باتیں کرتا ہے، مگر اللہ نہیں کہتا اس کے ہاتھ میرے ہاتھ، اس کے کان میرے کان، اس کا سر میرا سر، اس کے پیر میرے پیر. نہیں، ابراہیم خلیل خدا ہے، مگر اللہ نے نہیں کہا کہ ابراہیم کا سر میرا سر، ابراہیم کا سینہ میرا سینہ، ابراہیم کے ہاتھ میرے ہاتھ. نہیں، بس اکیلا ہے محمد، اکیلا محمد. میرے محمد تو نہیں بولتا، ہم تیری زبان میں بولتے ہیں. موڈ خراب تو نہیں ہے ادھر والے بھائیوں کا؟ ابھی میں نے کیا کہا؟ میرے محمد تو نہیں بولتا جب تک ہم نہ بولے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا محمد وحی الہی کے بغیر نہیں بولتا، جب وحی آئے گی جبھی بولے گا. یعنی کمال ہو گیا. محمد کی زبان میری زبان. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اللہ نے. محمد کی زبان میری زبان. ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. محمد یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہیں. محمد کے ہاتھ، محمد کے ہاتھ، محمد کے ہاتھ. بھی بولو محمد کے ہاتھ. اللہ کے ہاتھ. فیصلہ تو قرآن سے ہو گیا. یعنی کمال ہو گیا. اللہ نے پورے محمد میں سے دو چیزیں اپنے لیے لی. محمد کی زبان میری زبان، محمد کے ہاتھ میرے ہاتھ. یعنی کمال ہو گیا. محمد کا گھٹنا میرا گھٹنا نہیں، محمد کے پیر میرے پیر نہیں، محمد کا ٹخنا میرا ٹخنا نہیں، محمد کے ہاتھ میرے ہاتھ، محمد کی زبان میری زبان. مالک بتلانا کیا چاہتا ہے؟ کیا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن ان دونوں سے کام لوں گا، ہاتھوں پہ اٹھواؤں گا اور زبان سے من کھل تو بولا. سلامت رہے جیے، سلامت رہے، سلامت رہے، من کھل تو بولا. سلامت رہے، سلامت رہے جیے، سلامت رہے، سلامت رہے آپ. سلامت رہے آپ جیے. اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو جو میرے پاک نبی کی شان میں بلند ہو رہے کسی کا محتاج نہ کرے. اور اللہ کرتا بھی نہیں ہے. وہ ہاتھ جو نبی کی شان میں بلند ہوتا ہے اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا. لیکن وہ ہاتھ جو نبی کے خلاف اٹھتا ہے اللہ اسے چھوڑتا بھی نہیں ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. ٹوٹ جائے اس کے ہاتھ. اس نے میرے محمد کے خلاف اٹھائے. بھئی کمال ہو گیا. منہ تو نہیں خراب ہوا. میرا من مچل رہا ہے. مسکت کے اتنے پڑھے لکھے مومن بیٹھے ہیں، جگہ جگہ سے آئے ہوئے میرے بھائی بیٹھے، اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے کہ ایک آیت اور سن لو. موڈ خراب تو نہیں ہے نا؟ بھائی اللہ آپ کو محفوظ رکھے. آپ نے بسم اللہ کا توبہ ہے سنو، سورہ توبہ. کمال ہو گیا. قل ان کانا، میرا محمد قرآن والا محمد، قل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها. اللہ کہتا تو اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک اپنی ماں سے زیادہ میرے محمد کو نہ چاہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، پہنچ رہی ہے میرے بھائیوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فیصلہ کر رہا ہے. بھائی ہمارے محمد کا پروٹوکول تو دیکھو. اللہ کہتا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو، اس وقت تک مومن نہیں ہو. کہتے رہو اپنے آپ کو مومن، لیکن اللہ کہتا تم مومن نہیں ہو میری نگاہ میں جب تک اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے پیسوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ میرے محمد کو نہ چاہو. یعنی کمال ہو گیا. محمد جان مانگے دے دو، محمد اولاد مانگے دے دو، محمد ماں باپ مانگے دے دو، محمد مال مانگے دے دو، سب محمد پہ قربان کرو. تو افسوس تو یہی ہوتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تو کافر تھے، اپنے بچے محمد پہ قربان کر دیتے. یعنی جس ابو طالب نے اپنی ساری اولاد محمد پہ قربان کی وہ تو مومن بھی نہیں، اور جسے کسی میدان میں کوئی چوٹ بھی نہیں آئی وہ امیر المومنین بن گیا. سلامت رہے جی. سلامت رہے. سلامت رہے. تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک اچھا ہر آدمی کو اپنا پیارا ہوتا ہے.
اپنا باپ، اپنی ماں، اپنا گھر، اپنا شہر، اپنا وطن، اپنا محلہ، جہاں اپنا آ جائے محبت آ جاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے اپنوں سے بعد میں محبت کرنا، پہلے ہمارے اپنے سے محبت کرو. ہے صحیح بات ہے، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی بھائی، کمال تو ہو گیا. اللہ کہتا ہے اپنے اپنوں، اپنا باپ. آدمی دوسرے کے باپ کا احترام تو کرے گا، محبت اپنے باپ سے ہوگی، اپنی ماں سے ہوگی، اپنی اولاد سے ہوگی، اپنے وطن سے ہوگی، اپنے شہر سے ہوگی، اپنے گاؤں سے ہوگی، اپنے محلے سے ہوگی. تو جہاں اپنا آئے وہاں محبت آئے. اور اللہ یہ قانون توڑ رہا ہے کہ اپنے اپنوں سے بعد میں محبت کرنا، اپنے اپنے سے بعد میں پیار کرنا، پہلے میرے اپنے محمد سے پیار کرو. مالک سمجھ میں آ گیا کہ تیرا اپنا ہے محمد، اپنے اپنوں سے بعد میں پیار کرے، پہلے تیرے اپنے سے پیار کرے. اب ذرا یہ بھی تو بتلا دے کہ محمد کے اپنے کون کا کھول آئے. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. سلامت رہے، سلامت رہے، جیے جیے، سلامت رہے، سلامت رہے، آپ سلامت رہے. پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے، یار سلامت سلامت رہے. آپ جیے، سلامت رہے، سلامت رہے. آپ جیے، سلامت رہے. موڈ تو نہیں خراب ہے بھائی، آپ جیے، سلامت رہے. کمال ہو گیا. میں قرآن کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلا نہیں نکلا نا، چھوڑوں گا نہیں، ابھی نہیں نکلوں گا. ابھی حدیث نہیں، ابھی تو قرآن. موڈ خراب کر کے نہ سننا، آپ کے ہاتھ اٹھیں گے، مجھ سے آیتیں نکلیں گی. بڑے کام کے جملے. میں آپ کا وقت برباد کرنے نہیں آیا، ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سفر نامے سنا کے وقت برباد کروں اور نکل جاؤں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. قرآن، تمہارے ابا نے کہا تھا قرآن کافی ہے. ہم نے بھی طے کیا کہ سنو قرآن. بھئی کمال ہو گیا. تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک اپنی اولاد محمد پہ قربان نہ کرو، اس سے زیادہ نہ چاہو. یعنی کمال تو ہو گیا جس ابو طالب نے ساری اولاد محمد پہ خرچ کر ڈالی، کلمہ نہیں پڑھا. کمال ہو گیا. کلمہ نہیں پڑھا، نکاح پڑھا. موڈ خراب ہو گیا. کمال. آپ جی ہیں بھائی، ادھر والے بھائی تو میرے ساتھ ہیں، ادھر والوں کا موڈ خراب لگ رہا ہے. استخارہ کر کے بولو گے بھائی کمال ہو گیا. اچھا میں ٹھہر جاؤ، میں قرآن سے باہر نہیں نکلوں. مجھے نہیں معلوم کہ علی کے باپ نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن ایک آیت پڑھ رہا ہوں سورہ مائدہ کی 5واں سورہ مائدہ کی ایک آیت اپنے عقیدوں میں باندھ کے لے. مجھے نہیں پتا کہ علی کے باپ نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن اللہ سورہ مائدہ میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء ومن یتولھم منکم فانہ منہم. اے ایمان لانے والو، خبردار یہودیوں سے مدد نہ مانگنا، عیسائیوں سے مدد نہ مانگنا. ومن یتولھم منکم فانہ منہم. قرآن ہے قرآن. اللہ کہتا اگر تو نے عیسائی سے مدد مانگی تو تو عیسائی ہے، اگر تو نے یہودی سے مدد مانگی تو تو یہودی ہے. ساری زندگی میرے محمد نے میرے ابو طالب سے مدد مانگی. یا آیت بچاؤ یا رسالت بچاؤ. سلامت رہے جیے، سلامت رہے آپ، سلامت رہے، سلامت رہے آپ جیے، سلامت رہے، سلامت رہے. ساری زندگی سلامت رہے آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں. قرآن ہے، میں نکلا باہر قرآن سے، گھبرائے سے نہیں. بھائی کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ، خدا تمہیں آباد رکھے، بڑے کام. یہودی سے مدد مت مانگنا، عیسائی سے مدد مت مانگنا. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے. پکڑو اللہ کو کہ ساری زندگی میرے مصطفیٰ نے میرے ابو طالب سے مدد مانگی. اب یا آیت بچا لو یا رسالت بچا لو. سلامت رہیں آپ. بھئی کمال ہو گیا. کلمہ نہیں پڑھا، نکاح پڑھا. ہر خطبے میں کلمہ نہیں پڑھا. سیدنا علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. مجھے تو یہ مذہبی دشمنی نہیں لگتی، مجھے یہ پولیٹیکل ایشو لگتا ہے. سیاسی ایشو تھا کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. یعنی کمال ہو گیا. مجھے ایسا لگتا ہے مورخ کہتا ہے کلمہ نہیں پڑھا، لکھنے والا کہتا ہے
کلمہ نہیں پڑھا، جمعے کے خطبے میں کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا میں علی کے باپ کے علاوہ کسی کا باپ ہی نہ ہو. میں نے بڑے آہستہ سے کہا اور ابھی بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ سلامت رہیں جی، آپ سلامت رہیں. بھئی یہ پولیٹیکل ایشو ہے، سیاسی ایشو ہے کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. مجھے تو ایک بات پتا ہے اس ممبر کی قسم کہ علی تو مقدر کے دھنی ہیں، جنہیں یہ تو پتا ہے کہ ان کے باپ ابو طالب ہیں. سلامت رہیں آپ سلامت رہیں. خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو آباد رکھے. بھائی مجھے کیا معلوم کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن نکاح تو پڑھا، نکاح پڑھا. بھائی کمال ہو گیا. سب کہتے ہیں نکاح پڑھا. 73 کے 73 فرقے کہتے ہیں کہ علی کے باپ نے کس کا نکاح؟ حضور پاک کا. حضور پاک کا نکاح پڑھا. کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن نکاح پڑھا. بھائی کمال ہو گیا. حضور پاک نے ایک ٹائم میں 9 ازواج رکھی. ایک ٹائم میں 9 ازواج رکھی. ایک ٹائم میں کتنی رکھی؟ 9 ازواج رکھی. اور صرف ایک کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا، خدیجہ کا محمد کے ساتھ. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کا نکاح کافر نے پڑھایا تھا اس کی نسل تو آج ملتی ہے. موڈ خراب ہو گیا. سلامت رہے آپ سلامت رہے. دیواروں سے لگے ہوئے بھائیوں تک پہنچ رہی ہے بات. خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو آباد. مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. بھائی کمال ہو گیا. اچھا اب ایک چھوٹی سی بات سن لو. بڑے پڑھے لکھے لوگوں، نکاح تو پڑھایا، نکاح پڑھایا، نکاح پڑھایا. خالی نکاح نہیں پڑھایا، محمد کو دولہا بھی بنایا. اور چندے سے نہیں بنایا، اپنے پیسوں سے بنایا. چندے سے نہیں بنایا. آپ سلام ہے، موڈ تو نہیں خراب ہے آپ جی سلامت رہے. چندے سے نہیں بنایا. ابو طالب بہت امیر تھے، چندے سے نہیں بنایا، اپنے پیسوں سے محمد کو دولہا بنایا. اور جانتے ہو کیسے بنایا؟ اچھا آج کا فیشن یہ ہے، آج اگر دولہا بنتا ہے تو کیا اس کو پرانا کپڑا پہناتے ہیں، پرانے لباس پہناتے ہیں؟ بوتیک، فیشن آف دی ڈے. مرد چھوڑ دے تو چھوڑ دیں، عورتیں نہیں چھوڑیں گی کہ دولہا ہے نیا کپڑا پہناؤ. محمد کو دولہا بنانا ہے. ابو طالب گئے حجرے میں، ایک پرانا صندوق کھولا، اس میں سے ابراہیم کی قبا نکالی. تھک گئے ہیں تو میں چھوڑوں آگے نکلوں؟ اگر تھک گئے میرے بھائی ہاتھ کھولو گے تو آگے بڑھوں گا. اب سنو، یہ ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے. اور سب نے لکھا کہ میرا ابو طالب حجرے میں گیا، پرانا صندوق کھولا، اس میں سے ابراہیم کی قبا نکالی، محمد کو پہنائی. اسماعیل کی ریڈا نکالی، محمد کو پہنائی. موسیٰ کی نالین نکالی، میرے محمد کو پہنائی. یہ کافر کے گھر نبیوں کی وراثت کہاں سے آ گئی؟ سلامت رہے یہ سلامت رہے آپ یہ سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے. مل کے سلامت رہے. سبحان اللہ. یا علی سلامت رہے آپ. خدا ان کو آباد رکھے. خدا بھائی کمال ہو گیا. بڑے 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 کام کے جملے. آپ سلامت رہے. خدا تمہاری حوائج شرعیہ کو پورا کرے میرے نبی و آل نبی کے صدقے. جو تمنائیں تم فرش عزا پہ لے کے آئے ہو نا، اللہ تمہاری تمناؤں کو پورا کرے میرے پاک نبی و علی کے صدقے میں. لیکن میرے ساتھ رہنا. نکاح پڑھایا، دولہا بنایا، اور دولہا بنانے کے بعد دولہے کے محمد کے برابر میں بیٹھے ابو طالب، اور بیٹھنے کے بعد خطبہ نکاح شروع کیا. الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم وزرع اسماعیل. حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا. الحمدللہ الحمدللہ. قرآن کو آنا ہے 15 سال کے بعد، اور 15 سال پہلے الحمدللہ. سلامت رہے آپ. بہت پڑھے لکھے مومن میرے سامنے بیٹھے ہیں. سلامت رہے آپ. بات کمپلیٹ کر دوں کمپلیٹ میرے بھائیوں. آپ سلامت رہے. خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو آواز. الحمدللہ الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم. حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کا
کہا ہے بیٹا بنایا. کس کو بیٹا بنایا؟ حضرت ابو طالب کو. بھائی کمال ہو گیا. ابو طالب نکاح پڑھا رہے ہو محمد کا, تعریف کر رہے ہو اپنی, ہے یا نہیں؟ نکاح کس کا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ کا. اور تعریف کر رہے ہیں اپنی, حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا. چھوڑوں گا تو نہیں, چلو قرآن کی طرف. ٹرننگ پوائنٹ پوری طاقت سے. آج کی تقریر کا سب سے بڑا جملہ پوری طاقت سے سورہ ابراہیم کھولو. ابراہیم نے دعا مانگی وجنبنی, پوری طاقت سے آیت کو اپنے عقیدوں میں باندھ کے لے جاؤ. ابراہیم نے دعا مانگی سورہ ابراہیم وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, مالک مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. بہت پڑھے لکھے مومن بیٹھے, بہت پڑھے لکھے مومن بیٹھے. آپ جی آپ سلامت رہے. بھائی کمال, پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے. اگر ہاتھ نہیں اٹھتے سر ہلا دینا ابو طالب کے شان میں, مجھے تشفی ہو جائے گی کہ میری بات پہنچ گئی. خدا نے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو آباد رکھے. بھائی کمال ہو گیا. سورہ ابراہیم کھول کے دیکھو. ابراہیم نے کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, مالک مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. مالک میری نسل میں, فیملی میں بتوں کے پجاری نہ آئے, بت پرست نہ آئے, بتوں کے پجاری نہ آئے. ابراہیم نے دعا مانگی, نبی کی دعا ہے رد نہیں ہوتی. ابو طالب نے کہا کہ میں ابراہیم کا بیٹا, اور برابر میں محمد نے بیٹھ کے تصدیق کی کہ یہ میرا چچا ابراہیم کا بیٹا ہے. اب ذرا مسلمانوں کا درود شریف تو پڑھو جو پاکستان میں چپکا ہوتا ہے, موٹر وے پہ لکھا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. مالک درود بھیج ابراہیم پر اور ابراہیم کی اولاد پر. ابو طالب نے کہا میں ابراہیم کی اولاد تو بڑے بہروپیے ہو, مسجد میں بیٹھ کے ابو طالب پہ درود بھیجتے ہو, باہر نکل کے اسے کافر کہتے ہو. سلامت رہے, سلامت رہے. سلامت رہے. سلامت رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس سلامت رہے آپ. خدا آپ کو محفوظ رکھے ہر شر ہر بلا سے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. اب 2 ہی گھنٹے تو رہ گئے ہمارے پاس, کل اور پرسوں کا. ختم ہو گئی میری بات, اور کل اور پرسوں خلاصہ کروں گا. بس میں نے آج دامن بیان کو سمیٹا, لیکن بات نامکمل رہ جائے گی. ایک جملہ اور سن لو. درود میں کہتے ہیں آپ آل ابراہیم پہ رحمت نازل کر. تو بھائی کمال ہو گیا, ایک ہی زبان سے درود بھی بھیج رہے ہو. موڈ خراب ہو گیا؟ موڈ خراب تو نہیں ہوا نا؟ ابھی نہ خراب کرنا. بھائی کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. جنہوں نے حج کیا ہے, عمرہ کیا ہے, ان کو پتا ہوگا کہ کعبے پہ وہ لکیر آج تک موجود ہے جس لکیر کے ہم فقیر ہیں. موڈ خراب تو نہیں ہے؟ سلامت رہے. خدا تمہاری حوائج شرعیہ کو پورا کرے. لیکن ایک جملہ, وہ لکیر آج تک موجود ہے. نشان مٹائے نہیں مٹتا, چھپائے نہیں چھپتا. 13 رجب کو اور نمودار ہو جاتی ہے. میں نے حج بھی کیا, دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لکیر آج تک موجود ہے. اللہ جس نے نہیں کیا اسے توفیق دے, اسے اس کے مقدر میں رکھے. حج بھی لکھے, عمرہ بھی لکھے. اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھو. اور جنہوں نے زیارت کی ہے کعبے کی, انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ لکیر موجود ہے. وہ لکیر موجود ہے جس کے ہم فقیر ہیں. وہ نشان مٹائے نہیں مٹتا, چھپائے نہیں چھپتا. تو میں کہتا ہوں اتنی زحمت کیوں کر رہے ہو, اتنی تکلیف کیوں کر رہے ہو اس کو چھپانے کی, مٹانے کی. بھائی تمہارے حرم میں خواتین کی کمی تو ہے نہیں, کسی کا بچہ کعبے میں پیدا کروا دو, علی کی فضیلت ختم ہو جائے گی. کیا پاگل ہو گئے ہو, دیوانے ہو گئے ہو؟ کسی کا بچہ اور خانہ خدا تو تمہیں پسند نہیں ہے کہ کسی کا بچہ کعبے میں آ جائے. اس اللہ نے کیسے پسند کیا کہ کافر کا بچہ اس کے گھر میں آ جائے. سلامت رہے, سلامت رہے. جی سلامت رہے. کافر کا بچہ
آپ سلامت رہے بھائی، کمال ہو گیا، موڈ تو نہیں خراب ہوا. ایک جملہ کہہ دوں. اب میں جہاں پنجاب میں کراچی میں جہاں مجلس پڑھنے جاتا ہوں وہاں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی علی پیدا ہوا ہے یا نازل ہوا؟ پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے؟ اس ممبر کی قسم مجھے نہیں پتا کہ علی پیدا ہوا ہے یا نازل ہوا، مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ علی کو اللہ نے تیری طرح پیدا نہیں کیا. اس ممبر کی قسم میں جہاں جاتا ہوں مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ بتلائے علی پیدا ہوا یا نازل ہوا؟ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اپنے کو خبردار علی پہ قیاس نہ کرنا. علی کو اللہ نے تیری طرح پیدا نہیں کیا. میں تو قرآن پڑھتا ہوں نا، تو قرآن سے ڈھونڈو جواب کہ پیدا ہوا یا نازل ہوا، مجھے کیا معلوم. لیکن سورہ حشر میں اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ٹوٹ جاتا. یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ قرآن نازل ہوگا تو پتھر کو توڑے گا، جو نازل ہوگا وہ پتھر کو توڑے گا. اگر سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے جی، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے. کمال ہو گیا. سلامت رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شروع ہوتا میں شروع ہوتا. یار شکر گزار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ سلامت رہیں. خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو آباد رکھے میرے پاک نبی و علی کے صدقے میں. مجھے کیا معلوم، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ خبردار ان پہ دوسروں کا قیاس نہ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ کو توڑ دو. یعنی اللہ نے نازل کا لفظ استعمال کیا کہ اگر قرآن نازل ہوگا تو پہاڑ کو توڑے گا، نازل ہوگا تو پتھر کے توڑے گا. تو یعنی فیصلہ تو قرآن سے ہو گیا کہ جو نازل ہوگا وہ پتھر کو توڑے گا. تو مجھے معاف کرو، مجھ سے نہ پوچھو. اگر فاطمہ بنت اسد دروازے سے کعبے میں جائے تو علی تیری طرح پیدا ہوا ہے، دیوار توڑ کے آئے تو نازل ہوا ہے. سلامت رہے جی، بس سلامت رہے آپ. سلامت رہے آپ. کتنی آیتیں سناؤں میں؟ بڑی آیتیں میرے پاس. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. محبت کے ساتھ اس کی بھی پیروی کرو، اس نور کی بھی پیروی کرو جو ہم نے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے. قرآن محمد کے ساتھ نازل نہیں ہوا، محمد پر نازل ہوا ہے. یہ کوئی نور ہے جو محمد کے ساتھ نازل ہوا. اور اب میرے نبی نے کہا انتقلوا من اصلاب طاہرہ الی ارحام مطہرہ. ہم پاک صلبوں سے پاک رحموں تک منتقل ہوتے رہے، لیکن کان کھول کے سن لو، لا من ماء مہین. ہم تیری طرح نطفے سے پیدا نہیں ہوئے. بس تو ولادت کہو، ظہور کہو، نزول کہو، اتنی بات طے ہے کہ تمہاری طرح کی پیدائش نہیں. ختم ہو گئی میری بات. میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. ان کا نور منتقل ہوتا رہا اصلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ تک. ان کے صلب تمہارے صلبوں جیسے نہیں، شامخہ ہیں. ان کے ارحام تمہارے ارحاموں جیسے نہیں، مطہرہ ہیں. پاک صلبوں سے پاک رحموں تک منتقل ہوئے. یاد رکھنا، رحم ان کا بھی ہے، صلب ان کی بھی ہے، مگر تمہاری طرح کی نہیں. اصلاب شامخہ، ارحام مطہرہ. اپنا قیاس ان پر نہ کرنا. بس میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. ختم ہو گئی میری بات. یہی کہہ کے میرا بیمار امام رویا. یاد ہے نا تمہیں کہ اللہ نے ہماری محبت کو الا المودۃ فی القربہ، ہماری محبت کو واجب کیا تھا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نام آیا سید سجاد، تمہاری آنکھیں ڈب ڈبا گئیں. یہ جو تم رو رہے ہو نا، یہ تم روتے ہو، آنسو بہاتے ہو، اپنے اس رونے کو مذاق نہ سمجھنا.
تمہارے ان آنسوؤں میں میرے بیمار امام کے 40 برس کے آنسو ملے ہوئے ہیں. جملہ سنو گے؟ یہ جو عزاداری کی بنیاد ہے نا، یہ عزاداری کی بنیاد رکھنے والے کا نام ہے سید سجاد. ساری زندگی روتا رہا. میرا امام زمانہ، تمہارے وقت کا امام، تمہارا 12واں امام زیارت ناہیہ میں کہتا ہے السلام علی من ہتکت حرمتہ، سلام ہو اس عزت والے پر اور اس غیرت والے پر جس کی کسی بازار میں کسی نے عزت نہ کی. جب کوئی قتل ہوتا ہے نا میرے دوستوں، تو اس کا مقتل بھی معلوم ہوتا ہے اور آلہ قتل بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس چیز سے قتل ہوا. پوری تاریخ انسانیت میں اکیلا سید سجاد ہے جو ہر قدم پہ قتل ہوا، ہر موڑ پہ قتل ہوا، ہر بازار میں قتل ہوا. اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس علم کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو امتحان سجاد نے دیا کسی نے نہیں دیا. میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس علم کی قسم کھا کے کہ جو امتحان سجاد نے دیا کسی نے نہیں دیا. جملہ سنو گے؟ راوی کہتا ہے، اس جملے کی دلیل دے رہا ہوں، راوی کہتا ہے کہ جب میرے مظلوم حسین کا سر کاٹا ہے تو حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور جب میرے حسین کا سر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا جب بھی حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن جب حسین کا سر کوفے اور شام کے بازار میں بیویوں کے ساتھ آیا تو حسین کی آنکھیں بند تھی. اب میرے سجاد کو پہچانو. اب میرے بیمار امام کو پہچانو. تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم ہے، سربراہنا اولاد رسول کا قافلہ ہے. جملہ سنو گے؟ کوفے کے بازار میں ازدحام ہے دیکھ تماشا دیکھنے والوں کا. زید ابن ارقم صحابی کا نام ہے، رسول کا ایک صحابی ہے. وہ کہتا ہے میں کوفے کے بازار میں کھڑا تھا جب کچھ قیدی بازار میں لائے گئے. کچھ بیویاں تھیں جن کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے تھے، اور ایک نحیف و لاغر جوان تھا جس کے سر پہ ایک امامہ رکھا ہوا تھا. صحابی رسول کہتا مجھے پتا نہیں کہ یہ آنے والے قیدی ہیں کون، لیکن میری آنکھوں نے دیکھا کہ چھتوں پہ جو عورتیں کھڑی تھی وہ چھتوں سے جلتے ہوئے انگارے پھینک رہی تھی. جلتے ہوئے، جملہ سنو اگر برداشت کر سکتے ہو، جلتے ہوئے انگارے اور بیویوں پہ پھینک رہی تھی. وہ جلتے ہوئے انگارے بیویوں کے سروں پہ آ کے گرتے. جملہ سنو گے؟ صحابی کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کچھ جلتے ہوئے انگارے اس نحیف و لاغر جوان کے امامے پہ آ کے گرے. میں سوچنے لگا کہ یہ جوان انگارہ اٹھا کے پھینکتا کیوں نہیں. جب کافی دیر گزر گئی تو صحابی رسول کہتا ہے میں دوڑتا ہوا اس قیدی کے پاس آیا. اب جو میں نے اسے دیکھا تو اس کے گلے میں توق خاردار تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی. وہ انگارہ پھینکتا تو کیسے پھینکتا؟ صحابی اللہ کو آباد رکھے، خدا تمہارے اس پرسے کو قبول کرے. جو بلا سنو، میں مقتل کی کتاب سے باہر نہیں جاتا، اس ممبر کی قسم جو مقتل میں لکھا ہے وہ بیان کرتا ہوں. جملہ سنو. صحابی نے ہاتھ بڑھا کے سر سے انگارے پھینکے اور اب سلام کیا. السلام علیک ایھا الاسیر، اے قیدی تجھ پہ میرا سلام ہو. قیدی نے جواب سلام دیا. جملہ سنو گے؟ صحابی نے قیدی سے پوچھا اے قیدی تو ہے کون جو اس بازار میں رسوا کیا جا رہا ہے؟ قیدی نے جواب میں آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہا اے قیدی یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ ارے یہ آیت تو حسنین کی شان میں آئی تھی، یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ قیدی نے دوسری آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہا اے قیدی یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ ارے یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب میرا پاک نبی سیدہ کی چادر میں بچوں کے ساتھ جمع ہوا تھا. یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ سجاد نے تیسری آیت پڑھی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. کہا قیدی یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب میرا نبی اپنی اولاد کے ساتھ مباہلے کے میدان میں گیا تھا. ارے یہ آیتیں تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ سجاد نے کہا اے صحابی
کیا تو رسول کی اولاد میں کسی کو پہچانتا بھی ہے؟ کہا میں نہیں پہچانوں گا، ارے میری ساری عمر گزری ہے محمد کے سائے میں نے حسین کو اپنی گودوں میں کھلایا ہے، حسین کا شہزادہ سید سجاد اسے بھی گودوں میں کھلایا ہے۔ کہا اے صحابی اب دیکھے گا پہچان لے گا۔ کہا کیسی باتیں کرتے ہو، میں نہیں پہچانوں گا۔ ایک مرتبہ سجاد نے اپنا زخمی سر اٹھایا، اے میرے نانا کے صحابی اگر سجاد کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لے، اور اگر حسین کو دیکھنا ہے تو وہ نوکے لیدا پر۔ صلی اللہ علیہ یا علی ابن الحسین، صلی اللہ علیہ یا مولایا، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہم میں جو بیمار ہیں بے حق بیمار کربلا انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جہاں جہاں شیعیان حیدر کرار مجالس عزا کا انعقاد کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ انت الہی و سیدی و مولایا اغفر لأولیائنا وکف عنا اعدانا واجعلهم مناذانا واظہر کلمۃ الحق واجعلها العلیا وادحض کلمۃ الباطل واجعلها السفلی انک علی کل شیء قدیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مومنین اکرام یہ اعلان فرما لیجئے، انشاءاللہ کل کی مجلس کے بعد پاکستان سے تشریف لانے والے مشہور نوحہ خان مختار حسین صاحب نوحہ خوانی فرمائیں گے۔ غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، ہر گام تازیانے کھاتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، ہر گام تازیانے کھاتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، مجمع میں شامیوں کے اکبر کے قاتلوں سے، مجمع میں شامیوں کے اکبر کے قاتلوں سے، بس ایک سوال چادر کرتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر،
मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर गैरत का वजन उठाए चलता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर गैरत का वजन उठाए चलता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर हर गाम ताज़ियाने गाता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर गैरत का वजन उठाए चलता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर पते सितम के खाके आंखों से खून बहा के पते सितम के खाके आंखों से खून बहा के अहवाल गुरबतों का कहता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर गैरत का वजन उठाए चलता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर गैरत का वजन उठाए चलता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर पत्थर सितम के खाके आंखों से खून बहा के पत्थर सितम के खाके आंखों से खून बहा के अहवाल गुरबतों का कहता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर गैरत का वजन उठाए चलता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर गैरत का वजन उठाए चलता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर हर गाम ताज़ियाने गाता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर गैरत का वजन उठाए चलता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर गैरत का वजन उठाए चलता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर बाजार बेहया के हर मोड़ हर गली में बाजार बेहया के हर मोड़ हर गली में उठता रहा मुसाफिर गिरता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर गैरत का वजन उठाए चलता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर गैरत का वजन उठाए चलता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर गैरत का वजन उठाए चलता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर बाजार बेहया के हर मोड़ हर गली में बाजार बेहया के हर मोड़ हर गली में उठता रहा मुसाफिर गिरता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर गैरत का वजन उठाए चलता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर गैरत का वजन उठाए चलता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर हर गाम ताज़ियाने खाता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर गैरत का वजन उठाए चलता रहा मुसाफिर रोता रहा मुसाफिर
اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر کرب و بلا سفر میں نیزوں پہ ہم سفر ہیں کرب و بلا سفر میں نیزوں پہ ہم سفر ہیں کرب و بلا کا نوحہ پڑھتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر کرب و بلا سفر میں نیزوں پہ ہم سفر ہیں کرب و بلا سفر میں نیزوں پہ ہم سفر ہیں کرب و بلا کا نوحہ پڑھتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر ہر گام تازیانے کھاتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر جس سمت بھی ستمگر زنجیر کھینچتے تھے جس سمت بھی ستمگر زنجیر کھینچتے تھے اس سمت راستوں میں جاتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر کھاتا رہا جگر پر ہر گاہ میں غم کے خنجر کھاتا رہا جگر پر ہر گاہ میں غم کے خنجر جیتا رہا مسافر مرتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر یا حسین 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 مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چین یا حسین یا حسین یا حسین مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چین یا حسین 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 مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ
اب تک سے تو میں سہ رہی صدا سے ماتم میں ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین زندان سے وہ کہہ رہی اب تک سے تو میں سہ رہی تیری صدا سے ماتم میں ملتا ہے چین حسین یا حسین یا حسین بہت ہے تجھ کو جو پا گیا تجھ کو جو پانی نہ ملا دریا کی نہ ہر ایک ستم پہ چھا گیا زندہ دلوں کا پیشوا میرا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تیرا علم جب آ گیا ہر ایک ستم پہ چھا گیا زندہ دلوں کا پیشوا میرا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا اللہ متوجہ زیادہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیکہ اعلیٰ فی التحیۃ والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجب بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا محمد وآل محمد صلوات اللہ